الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی یاد میں محو ہونے کے لیے، صرف اللہ کی خاطر اکٹھا ہونے کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے کے لیے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صرف اگر ہم اسی ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی اور غرض نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے سنتوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ آج ذہن میں یہ بات تھی کہ کیونکہ رمضان حج قریب آ رہا ہے اور کچھ ساتھی انشاءاللہ حج پہ جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ان کا سارے پروسیس ہو بھی گیا ہے، اور کچھ ساتھی نیت کیے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کے ڈاکیومنٹیشن وغیرہ پوری ہو گئی تو وہ حج پہ جائیں گے۔ تو اگلے ایک دو ہفتے حج کے اوپر بات کر لی جائے۔ دیکھیں انشاءاللہ دو چیزیں کریں گے۔ ایک تو ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے دبئی سے انشاءاللہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم کی جو گروپ جاتا ہے اس کے 14 حضرات دبئی سے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک حج ورکشاپ تو کرنی ہی ہے انشاءاللہ۔ ایک وہ کریں گے، وہ مجھے پہلے ارادہ تھا اس سنڈے کو کرنے کا، وہ نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو کر لیں گے یا اگلے ویکنڈ پہ کسی ٹائم پہ کر لیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ پھر ہم اگلے فرائیڈے کو، اگر اگلے سیٹرڈے کو وہ ورکشاپ ہے تو پھر انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو حج کے جو روحانی اسپیکٹس ہیں کہ حج میں ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، حج میں ہمارا دھیان کیسا ہونا چاہیے، حج میں ہمارے سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، حج پہ جانے کی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، حج کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، حج پہ ہماری سوچ و فکر کیا ہونی چاہیے، حج کے جو روحانی پہلو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ جمعہ والے دن بات کر لیں گے، اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ پھر حج کے جو شرعی احکامات ہیں، اس کے جو فقہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو انشاءاللہ اگر رکھ لیں گے۔ تو اگلے آپ کو ابھی سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ انفیکٹ اس ہفتے کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ جمعہ ہفتہ تو میں نے آپ کو بتا دیا حج کے لیے ہیں، پھر اس کے علاوہ منگل کو یعنی کہ جو کمنگ ٹیوزڈے ہے اس پہ انشاءاللہ شیخ ابراہیم صاحب اور ہانگ کانگ کے مفتی اعظم صاحب، یہ دونوں حضرات یہاں دبئی تشریف لا رہے ہیں، تو ان کو دعوت دی ہے گھر پہ۔ تو ان سے جب وہ گھر پہ آئیں گے تو ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ساتھیوں کو کچھ نصیحت بھی کر لیں۔ تو آپ سب ساتھیوں کو بھی دعوت ہے کہ اس دن انشاءاللہ 8 بجے کے قریب اگر آپ حضرات تشریف لے آئیں، اور 8 بجے کا مطلب 8 بجے محفل کا طرح 8:30 بجے کا آ کے 9 بجے نہیں، 8 بجے اگر آپ لوگ تشریف لے آئیں انشاءاللہ تو شیخ سے کچھ انشاءاللہ مستفید ہونے کا۔ دو بہت بڑے حضرات ہیں،
شیخ ابراہیم صاحب پاکستان میں حضرت جی کے بہت بڑے خلفاء میں سے ہیں، سینئر خلفاء میں سے ہیں، اور مفتی اعظم ہانگ کانگ ٹائٹل ہی بتا رہا ہے کہ ایک بڑی ہستی ہیں۔ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ اس طرح بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فائدہ ہو۔ کسی بھی اللہ والے کے سامنے آ کے بیٹھ کے اس کی صحبت سے فائدہ اٹھانا، ان کی نصیحت کو سننا، اور اس نیت سے شامل ہونا کہ روز محشر اگر میرا ان سے واسطہ پڑ گیا تو میں ان کو جو ہے ریفرنس دے سکوں گا کہ بھائی میری تو آپ کی یہاں سے بھی ملاقات چل رہی ہے، تو کیا پتہ ان کی شفاعت سے ہمارا بھی کچھ کام بن جائے۔ اسی نیت سے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے کہ انشاءاللہ جو ساتھی UAE میں ہیں ان سب کو، اور اگر کوئی دبئی آنا چاہتا ہے خاص طور پہ اس کے لیے، تو وہ بھی ضرور موسٹ ویلکم، بٹ ضرور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو آپ لوگ آئیں۔ سنت سیریز میں جو ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے کھانے پینے کے اوپر بات کی تھی، اور پچھلی دفعہ کھانے کے اوپر کافی تفصیلاً بات ہوئی کہ کھانے کی سنتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ کھانے کے ساتھ پینا ایک لازمی چیز ہے، اور اس کے علاوہ پانی وہ ویسے بھی بندہ مختلف چیزیں پیتا رہتا ہے، تو پینے کی اپنی کچھ الگ اور باقاعدہ سنتیں بھی ہیں، اور جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں پھر میں واپس ایک بات کہوں گا کہ نیت کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ نیت عادت کو عبادت سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم نیت کے بغیر پانی پئیں تو وہ صرف پانی پینا ہوگا، اور اگر ہم وہی پانی صحیح نیت کے ساتھ پئیں تو وہ پانی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ عام دفعہ پانی پیتے ہوئے بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ، آپ کے انبیاء، آپ کے مقرب بندے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے ہوئے ہمیشہ اس بات آپ کو ٹھنڈے پانی کی ریفرنس دے کے کہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ پانی کی اہمیت، اور خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی اہمیت دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس سے زیادہ قرار دیتے تھے۔ یا اللہ، میں بھی، آپ مجھے پانی پینے کی توفیق دے رہے ہیں، میں بھی اس پانی کو پیتے ہوئے اپنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پانی سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ ایک نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، اگر اس نعمت کے اس میں، کیونکہ ایک سنت مبارکہ ہے، صحابہ اکرام یہ عمل کرتے تھے، تو اگر ہم اس طرح پانی کی نعمت ملتے ہوئے اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کریں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ پھر پانی پیتے ہوئے یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو پانی مل رہا ہے، اس سے جو مجھے توانائی ملنی ہے، اس سے جو مجھے فریشنس ملنی ہے، انشاءاللہ میں اس کو نیک کاموں میں صرف کروں گا۔ اب اس کے ایک تو اسی وقت آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور پھر اگر آپ اس کے بعد کوئی نیک کام کریں گے تو وہ دگنا اجر مل جائے گا۔ یہ پانی پینے کے اوپر۔ پھر اگر آپ پانی کو سنت کے طریقے سے کریں گے تو وہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ پی پانی رہے ہوں گے، نامہ اعمال میں آپ کا کہ یہ میرا بندہ عبادت کر رہا تھا، اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو صرف فرق کیا ہے کہ ہم کوئی کام بھی غفلت میں نہ کریں۔ جو ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کام تو میں آٹو پہ کر رہا ہوتا ہوں، اصل میں آج کل یہ ریفرنس دینا بڑا مشکل ہے، لیکن جس زمانے میں مینول گاڑی ہوتی تھی نا، تب یہ گاڑی مثال سمجھانا بڑا آسان ہوتا تھا، کیونکہ مینول گاڑی جب بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کلچ دبایا، گیئر لگایا، کلچ چھوڑا، اب گاڑی کی سپیڈ 20 ہو گئی، سیکنڈ گیئر میں آ گیا، گاڑی کی سپیڈ 40 پہ ہو گئی، تھرڈ میں 60 پہ آ گئی، فورتھ میں، بڑا شروع میں غور فکر کے ساتھ گاڑی چلانی پڑتی ہے ہر ایک چیز کا ایکشن میں۔ اس کے بعد جب بندہ اتنی عادت میں ہو چکی ہوتی ہے گاڑی کے، تو وہ آٹو پہ جو ہے نا، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ گیئر چل رہا ہوتا ہے بندے کو، اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے چلائی ہوئی ہے مینول گاڑی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا بات کر رہا ہوں؟ تو وہ بالکل جو ہے وہ اسی وقت آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ آٹو پہ ہے تو بس ڈی میں ڈال دیا، پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی بندہ آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جب
ہم اگر آٹو موڈ پہ چلے جائیں نا کہ خود بخود گیئر لگ رہے ہیں تو بہت سے کام غفلت میں ہو جاتے ہیں. زندگی میں مینول گاڑی کی طرح جس طرح ہم شروع میں سیکھتے ہوئے گاڑی کو چلاتے تھے ویسی ہی گاڑی زندگی چلانی چاہیے کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے غفلت میں کوئی کام نہ ہو. حتیٰ کہ جو عام معمول کی چیزیں ہیں, پانی تک پینا, اس کو بھی, بلکہ کوئی بھی چیز پی رہے ہوں دیکھیں کہ میں کیا پینے لگا ہوں, پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو عمل کریں. تو پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیا جائے. دائیں ہاتھ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈبل غلطی کرتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی پیتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے بھی پیتے ہیں. تو پہلی سنت تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیا جائے. اگر دائیں ہاتھ مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے اور آپ نے بائیں ہاتھ سے پانی اٹھایا ہے پینے کے لیے, تو دائیں ہاتھ کو اس کے نیچے رکھ دیں. کہ اگر آپ دائیں ہاتھ میں بہت زیادہ گندا ہے, گلاس کو نہیں لگانا چاہتے, بوتل کو نہیں لگانا چاہ رہے, یا وائس ورسا کہ بوتل گندی ہے, آپ نہیں چاہتے کہ میں جس ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں وہ ہاتھ اس کو لگے, تو آپ کم از کم اس ہاتھ کے نیچے ضرور رکھ دیں. اتنا کر لینا بھی کافی ہے. لیکن دائیں ہاتھ سے پانی پینا جو ہے وہ بہتر ہے. کھانے کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو کھانا بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ, شاید میں یہ بات کرنا بھول گیا تھا کہ بائیں ہاتھ کا کھانے کی برکت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں آتی. وہ کھانا شاید اس کھانے کی انرجی تو آ جائے لیکن اس کھانے کی برکت نہیں آتی. کھانے کی انرجی, کھانے کی کیلوریز اور کھانے کی برکت میں فرق ہے. فرق سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہے؟ کھانے کی کیلوریز تو یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی اس سے انرجی ملے. کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس کھانے سے جو ہمارے اندر نیکی کا رجحان آنا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نیکی کی ترغیب ملنی ہے یا ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہونا ہے, وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ کھانے کی برکت جو ہے وہ کھانے بائیں ہاتھ سے کھانے سے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ٹوکا کرتے تھے لوگوں کو اگر وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں. ایک دفعہ ایک شخص نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بائیں ہاتھ ہی شل کر دیا. تو بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا اس کھانے یا پینے کی برکت سے محروم رہنے کا سبب بنتا ہے. پھر بیٹھ کر پانی پینا. دیکھیں, بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے اور اس پہ جس قدر عمل کیا جائے اتنا اچھا ہے. اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, بلکہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ابتداء میں ہیں دین کے سیکھنے کے, ہمیں تو اس کو فرض واجب سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے. کیونکہ ہم ابھی جس جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہم اس کو اہم ہی نہیں سمجھتے تو اس کو ہم گزار دیتے. اگر ہم اس کو اپنے اوپر فرض واجب سمجھ لیں تو پھر ہمارے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب بھی میں کوئی چیز پی رہا ہوں, کچھ بھی پی رہا ہوں, چائے پی رہا ہوں, دودھ پی رہا ہوں, کافی پی رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, جوس پی رہا ہوں, جو بھی پی رہا ہوں میں نے بیٹھ کر ہی پینی ہے. ہاں, اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اب آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بیٹھنے کے کوئی موقع ہی نہیں ہے. یہاں پہ نیچے بیٹھیں گے تو شاید گندگی ہے, نیچے کپڑے گندے ہو جائیں گے, یا بیٹھنے کے لیے اب آپ ایک کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ حج میں رمی کرنے جا رہے ہیں اور رمی کرنے کے لیے پیچھے بہت بڑی رش ہے, یعنی کہ اگر آپ رکے تو اسٹیمپیڈ کا خطرہ ہے کہ اوپر سے لوگ گزر جائیں گے. اب گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اب ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ بیٹھنا آپ کے لیے مضر بھی ہے اور بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب ہے, تو اس میں کھڑے ہو کے پانی پی لینا گناہ کی بات نہیں ہے. کیونکہ اب آپ سنت کو ترک نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کو ضرر پہنچانے, اپنے آپ کو ضرر پہنچانے, جان کی حفاظت کے لیے آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ایئرپورٹ پہ ہیں, کیو میں لگے ہوئے ہیں, آپ کیو چل رہی ہے اور پیاس لگ گئی ہے, اب بہت شدید پیاس ہے, اب اگر پانی پینا ہے تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع پہ جہاں پہ یہاں تو بیٹھنا بہت ناممکن ہے, یا بیٹھنے سے کوئی نقصان ہے, ذات کو نقصان ہے, گندگی کا اندیشہ ہے, دوسروں کو نقصان ہے,
تو پھر آپ بے شک کھڑے ہو کے پانی پی لیں، لیکن اتنا ہی پئیں جتنی ضرورت ہے. پھر انتظار کر لیں، جہاں بیٹھ کے پینا ہے وہاں پی لیں. یا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو وہاں پہ اگر آپ کو پانی کھڑے ہو کے پینا پڑا تو آپ پی لیں. لیکن ویسے عادتاً یا کیجولنس میں کھڑے ہو کے پانی مت پئیں. میں یہ اس لیے کوالیفائی کر رہا ہوں بات کیونکہ ایکسٹریم نہیں ہے. ہمارے دین میں ایکسٹریم کسی چیز میں نہیں ہے. اب آپ اس بات کے کہ جی میں نے کھڑے ہو کے پانی پینا ہی نہیں ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہے. رحیم صاحب کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ صحیح، آپ کا ہینڈ ریز تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا، اگر تو کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے تو کھڑے ہو کے پی لیں، لیکن عادتاً نہیں. اور یہ بات صرف تب ہوگی جب آپ سوچ سمجھ کے آپ کر رہے ہوں گے. اگر بغیر سوچ سے سمجھے، بغیر نیت کیے کر رہے ہوں گے تو آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا کہ میں کھڑے ہو کے پی رہا ہوں. اگر آپ پانی پینے سے پہلے بھی نیت کی طرف سوچ رہے ہوں گے تو پھر آپ کے آٹومیٹکلی ہوگا کہ میں اب جب چونکہ پانی پینے نیت کر لی، نیت اللہ کے لیے کر لی، خالص کر دیا، اس کو اللہ کے لیے عبادت بنا دیا، تو پھر اب آپ اس کو بیٹھ کے بھی پئیں گے، دائیں ہاتھ سے بھی پئیں گے. تو پھر پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں نے جگہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھونٹ کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے تھے. مطلب صرف یہ نہیں کہ پہلی دفعہ میں ہی بسم اللہ پڑھ لیا، بلکہ اکثر پانی پینے کی ڈیوریشن میں بسم اللہ پڑھتے رہتے تھے. تو پانی پینے سے پہلے بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور پانی پینے کے بعد جو ہے الحمدللہ کہنا، یا آخری مرتبہ جب پانی پی لیں تو الحمدللہ و شکر للہ کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. پھر پانی پیا کس طرح جائے؟ پانی جو ہے اس کو 3 سانس میں پینا. ایک ہی دفعہ میں گھٹ 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 کر کے پی لینا. اگین یہ باتیں پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ سب مسنون طریقے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ گناہ گار تو نہیں ہیں، لیکن آپ ایک عمل کو عبادت بنانے سے محروم ضرور ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم وہ طریقہ اپنا لیں جس سے یہ بات ہماری جو ڈیلی روٹین کی چیز ہے وہ عبادت بھی بن جائے. اور کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو پانی پیتے ہوئے 3 سانس میں پانی پینا. اب 3 سانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی پانی پینا ہے آپ اس کو 3 اس حصوں میں بریک کر دیں. پہلا گھونٹ لیں، اس کو بریک کر دیا، پانی ڈال گیا، سانس لے کے پھر دوسری دفعہ پانی پینا، پھر اس کو بریک دے دینا، اور پھر تیسری دفعہ پانی پینا، پھر اس کو بریک کر دینا، یا پھر پوری دفعہ جتنا 3 دفعہ پڑھنا ہے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ 2 کوئکس بریک دے کے پھر تیسری دفعہ گڑ گڑ کر کے پی لیں، یا آپ جو ہے اس کو بریک کر کے 3 دفعہ پی لیں. گریس کے ساتھ پئیں گے، یعنی کہ اگر ایسا لگے کہ بندہ واقعی جو ہے وہ گریسفلی پانی پی لے تو ایکول بریکس کے ساتھ دے دینا زیادہ بہتر ہے. لیکن بہت ہی پیاس لگی ہو تو پھر اس کو بے شک آپ جلدی بھی پی لیں، کوئی بات نہیں. اچھا، پھر اگر ایسے برتن سے پی رہے ہیں جو کہ جس کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہے تو سنت تو یہ ہے ہی ہے، لیکن لاجک بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے حصے سے نہ پیا جائے، جو بغیر ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس سے پیا جائے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے. اگر کسی بڑے برتن سے پانی پینا ہو تو اس کو کسی گلاس میں یا کسی پیالے میں ڈال کے اس سے پانی پیا جائے. ڈائریکٹ اس سے منہ لگا کے نہ پینا، یہ سنت ہے. اگر بیگم کے گلاس سے پانی پینا ہو تو اس کی سنت یہ ہے کہ جس جگہ سے بیگم نے پانی پیا ہے اس جگہ سے پانی پینا، یہ سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے.
جب پانی اگر کسی اور کو یا کوئی مشروب کسی اور کو پلائی جائے یا کھانا کسی اور میں بانٹا جائے تو اپنے رائٹ سے شروع کرنا زیادہ یہ مسنون طریقہ ہے، رائٹ سے شروع کرنا. تو جب ہم دسترخوان لگاتے ہیں اور اس میں کھانا دینا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رائٹ سے سرو کرنا شروع کرنا چاہیے. پھر جو پانی پلا رہا ہے یا جو مشروب پلا رہا ہے سب سے آخر میں اس کو پینا چاہیے. اگر دودھ پی رہے ہوں تو دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ اس کی مسنون دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے. ٹھنڈی اور میٹھی چیز کھانا پینا یہ سنت ہے. تو اگر ہم آئس کریم کھا رہے ہوں تو سنت کی نیت سے کھا لیں تو اس پہ بھی ثواب مل سکتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی اور میٹھی چیز کھانا یا پینا سنت ہے. کوک اور پیپسی کو سنت کی نیت سے زیادہ مت پئیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. تو اس لیے اس ٹھنڈے میٹھی چیز کو آپ بے شک اگنور کر دیں. ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت ہے. جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنی اولاد اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو یہ جو ٹھنڈے پانی کا ذکر آتا ہے، میں اکثر سوچتا تھا کہ کیوں اس کا ذکر آتا ہے. تو اس لیے آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں رہ رہے ہوں تو وہاں پہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ایک نہایت ہی بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے، اور بہت ہی مطلب ایک جسم کو جو ہے نا وہ راحت پہنچانے والی چیز ہے. ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت ہے. پانی میں شہد ملا کر پینا یہ بھی سنت ہے. دودھ پینے کے بعد کلی کرنا مسنون ہے. غٹا غٹ پانی پینا ممنوع ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی شاید بات کی تھی کہ زمزم کا جب بندہ پانی پی رہا ہو تو جب یہ شاید عمرے کی جب ہم بات کر رہے تھے سنتوں، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ نے مقام ابراہیم کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے زمزم کا پانی پینا. اور اس موقع پہ جب آپ زمزم کے کنویں سے، یا اب تو کنواں نہیں ہے، اس کے ڈائریکٹ جہاں سے وہاں کی سپلائی آتی ہے وہاں سے پانی پی رہے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھ کر پھر کھڑے ہو کر 3 سانس میں دائیں ہاتھ سے پانی پینا زمزم کا یہ سنت ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ جیسے ہم اپنے گھر میں ہیں یا کہیں بھی خانہ کعبہ سے باہر کہیں پہ بھی ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے ہی زمزم پینا چاہیے، تاکہ کسی دیکھنے والے کو کوئی شبہ نہ ہو کہ ہم کیا پی رہے ہیں. اس وقت بیٹھ کے ہی زمزم پینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے ان میں سے ایک پیالہ لکڑی کا پیالہ بھی ہوتا تھا. تو لکڑی کے پیالے میں پینا بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں کا نام، ایک پیالے کا نام قمر تھا، دوسرے کا نام ریان تھا، اور تیسرے کا نام رومال تھا، اور چوتھے کا نام مغیث تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پانی پیتے ہوئے 2 دفعہ بھی سانس لیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ برکتیں ہیں یا برکت ہے. غیر محرم کا اگر آپ کو پیالہ آئے تو اس میں اوائڈ کرنا چاہیے پانی پینا. کسی مرد کے پاس کسی غیر محرم کا عورت کا پیالہ آ جائے، یا کسی عورت کے پاس کسی غیر محرم مرد کا پیالہ آ جائے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بس یہ سنتیں ہیں پانی کے پینے کے متعلق. اب یا تو انہی کے اوپر بات کو روک دیا جائے اور آج جو ہے ختم خواجگان لمبا کر لیا جائے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح کر لیتے ہیں.
شیخ ایک سوال ہے کہ پانی کی کوانٹٹی اگر زیادہ ہے اور وہ 3 گھونٹ میں بندے سے نہیں ختم ہوگا تو اس کے لیے کیا؟ تو 3 گھونٹ لے لیں، اس کے بعد پھر آخری گھونٹ میں جتنی مرتبہ پیتے ہیں، مطلب منیمم میکسیمم کوانٹٹی 3 نہیں ہے، ایٹ منیمم 2 یا 3 ہے، ایٹ منیمم 2 یا 3 ہے. اس لیے میں نے آپ کہا نا کہ آپ شروع میں ہی چھوٹے چھوٹے 3 سانس لے لیں، اس کے بعد آخری والے کو 1 سانس میں لینا چاہیں اس میں کر لیں، یا اس کے بعد آپ کے پاس وہ جو اپنے میک ڈونلڈ سے وہ کیا کون سا ہوتا ہے ان کا لارجسٹ سائز کیا کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے لارجسٹ سائز اتنا بڑا جو گلاس ہوتا ہے وہ آرڈر کیا ہے، تو پھر اب اس کو 3 سانس میں پینا مشکل ہوگا، اس کو بے شک آپ بریک کر کے پی لیں. دیکھ کر پینا جی پانی کو دیکھ کر پینا. ہاں دیکھنا بھی اچھا صحیح، بالکل صحیح فرمایا. دودھ پیش کیا گیا تو کیا سوال کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ برکت ہے، یا کہا کہ یہ برکتیں ہیں. یعنی کہ اگر کسی پیالے میں کسی غیر محرم نے پیا ہے اور وہی اب آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کو ایز از نہیں پی لینا چاہیے، صاف کر کے پی لینا چاہیے. کھانے کے لیے نہیں، کھانے میں گنجائش ہے، کھانا بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے انہوں نے کھایا ہے اگر وہ ڈائریکٹ منہ لگا کے تو نہیں کھا رہے، اس میں گنجائش بن جاتی ہے. پیالہ کیونکہ ڈائریکٹ وہ ہے تھوک لعاب اس میں ہوتا ہے، اس لیے سنت میں کیا تھا، شیشے کے پیالے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پولیتھین میں نہیں پیا، وہ جو آج کل اسٹائروفوم ہوتا ہے اس میں مشکل ہے، تو اب کی جاتی. ٹھیک ہے چلیں، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.